الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل اور احسان سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اور بابرکت راتیں چل رہی ہیں، اور ان برکت بھری راتوں میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کے چوتھے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ چوتھا پارہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کا آخری حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں جو ہے سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ چوتھے پارے کے ابتدا میں جو سورہ آل عمران کا آخری حصہ ہے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے احکامات بیان فرمائے ہیں، ان میں تین بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں اس زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنایا اور بیت المقدس سے اپنا رخ انور موڑ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنا رخ انور کر لیا، تو جو اہل کتاب تھے وہ کہنے لگے، چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ دیکھو یہ جو بیت المقدس ہے یہ تو زیادہ فضیلت والی جگہ ہے، اور کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ سب سے پہلے اسی کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ اس زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور جو بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کو جو عظمتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں وہ بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے۔ گو کہ بیت المقدس کی عظمت فضیلت شان اپنی جگہ پر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو بیت اللہ ہے اس کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ بیت المقدس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ جو بیت المقدس سے ہٹ کر جو کعبۃ اللہ شریف یعنی حرم شریف کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ حتیم ہے، صفا مروہ ہے، اس میں آب زمزم کا کنواں ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بیت اللہ شریف کے اندر آ گیا وہ امن میں آ گیا، یعنی یہ اس کی وہ فضیلتیں ہیں جو اور کسی مقام کو حاصل نہیں ہے، اور یہ فضیلتیں اور یہ جو خاص چیزیں ہیں یہ بیت اللہ شریف کو دیگر تمام مقامات سے اس کو منفرد کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت پر لے کر جاتی ہیں۔ لہذا بیت اللہ شریف جو ہے اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری حصے میں جو چوتھے پارے کے اندر بیان کیا گیا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے سب سے بہترین امت ہو، یعنی تم ساری امتوں میں سردار امت ہو، اور یہ تمہیں فضیلت اور یہ سعادت کیوں ملی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ خاص ایک فضیلت ہے، یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس وجہ سے تم جو ہے وہ سب سے بہترین امت ہو۔ لہذا ہمارے اوپر بھی لازم ہو گیا کہ ہم جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں تو روکیں،
زبان سے روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں تو پھر جو سب سے کم درجہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر جو ہے اس برائی کو برا جانیں۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری حصے کے اندر بیان فرمائی، اور پھر آخر میں جو ہے بڑی اہم چیز جو بیان فرمائی، 3 غزوات کا ذکر کیا گیا ہے سورہ آل عمران کے اس آخری حصے میں، چوتھے پارے کے اندر بیان ہوا۔ پہلا غزوہ تو غزوہ بدر ہے، اس کا جو ہے وہ ضمناً جو ہے ذکر آیا غزوہ بدر کا، پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احد کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ غزوہ احد یہ وہ ہے کہ جس کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرے غزوے کا ذکر فرمایا، وہ حمراء الاسد ہے۔ یعنی جب یہ غزوہ احد ہوا کہ جو شروع میں صحابہ کرام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ صحابہ کرام کے ایک تیر انداز دستے کو ایک مقام پر مقرر فرمایا تھا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، لیکن انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اس جگہ خالی دیکھ کر جو ہے پھر کافروں نے وہیں سے حملہ کیا، اور پھر مسلمان جو اس کی امید نہیں کر رہے تھے، تو پھر یک لحظہ میں جو ہے وہ جنگ کا نقشہ جو بدل گیا۔ اب کافر جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں پر حاوی ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ 70 صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوئی، اور اس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو اب انہوں نے اتنا مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، اور پھر جو کافر وہاں سے پلٹے، اور ان کا جو سپہ سالار تھا وہ تھے ابو سفیان۔ جب ابو سفیان جو ہے یہ آگے تھوڑا دور نکلے تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تم نے جو تمہارے اہداف تھے وہ تو تم نے حاصل نہیں کیے ہیں، اور تم آدھا کام چھوڑ کر آ گئے، اگر تم تھوڑی سی اور ہمت کرتے تو مسلمانوں کو تم بالکل صف ہاتھ سے مٹا سکتے تھے، لہذا تمہیں ابھی جو ہے وہ پلٹ کر جو ہے مسلمانوں پر دوبارہ وار کرنا چاہیے، دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، اور جو ان کی بچی کچی جو طاقت ہے اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اب یہ چیزیں جب بہت زیادہ ہوئی، اس کی فوج کے مغویں شروع ہوگی، تو ابو سفیان نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی فوج کو جمع کیا ہوگا کہ ہم دوبارہ جو ہے مدینے پر حملہ کریں گے۔ اور جب یہ اطلاع حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، اب ابھی غزوہ احد ختم ہوا ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ زخمی حالت میں ہیں، شہداء کے لاشوں کو جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے، اور جو زخمی ان کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، لیکن جب حضور کو یہ اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ سارے صحابہ کرام اب دوبارہ جو ہے وہ تیاری کرو، ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ ابھی پہلی جنگ کی تھکاوٹ دور نہیں ہوئی ہے، اس کے زخم جو ہے ان کی مرہم پٹی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، حکم ہو گیا کہ دوبارہ جائیں گے، اور اس جنگ کے اندر سے وہی شریک ہوں گے جو اس غزوہ احد کے اندر شریک تھے، اور جو اس فوج کے ساتھ شامل نہیں تھے وہ اس فوج کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، لہذا وہی جو پہلے لڑے وہی دوبارہ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے لیے بڑا یہ ایک امتحان تھا، لیکن کمال ہے شان صحابہ کرام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جان نثاری کا کیا جذبہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارے پہلے زخم جو ہے ان کی پٹی بھی نہیں ہم نے کی ہے، ابھی تو شہداء کے جو ہے نا ان کی جو ہے تدفین بھی نہیں کی گئی ہے، اور آپ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ ہتھیار پکڑو دوبارہ پھر جنگ کے لیے چلو۔ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے ہتھیار سنبھال کے دوبارہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر جو ہے پھر چلے، اور مدینہ المنورہ سے تقریباً 5-6 کلومیٹر حمراء الاسد جو مقام ہے وہاں پر جا کر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا، اور پھر جب ابو سفیان اور اس کے جتنے بھی فوجی تھے ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ بھی وہاں سے آ گئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، مدینے سے باہر نکل آئے ہیں، اور وہ زخمی ہیں اور شدید غصے کی حالت میں ہیں، اب وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لوگوں نے ان کو ڈرایا، تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی طرف چلا گیا۔ جنگ نہ ہوئی، لیکن 3 دن تک وہاں پر جو ہے حمراء الاسد کے مقام پر جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پڑاؤ فرمایا۔ 3 دن وہاں رکنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دوبارہ جو ہے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ تو اس غزوہ حمراء الاسد کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری حصے کے اندر بیان فرمایا۔ پھر آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنے کا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ازواج کی تعداد کو بیان فرمایا کہ تم جو ہے 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں کہ جب تم چاروں کے درمیان جو ہے وہ عدل قائم رکھ سکو ہر لحاظ سے۔
کھانے پینے کے لحاظ سے، دیگر لحاظ سے تم جو عدل قائم کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے، تمہیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ 4 شادیاں ایک ساتھ جو ہے ایک ٹائم میں کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ میراث کا ذکر بھی فرمایا آخر میں، کہ وراثت میں جو ہے وہ ہر ایک کو حصہ ملنا چاہیے، بیٹی کو بھی حصہ ملنا چاہیے، بہن کو بھی حصہ ملنا چاہیے، اور مردوں کو بھی ملنا چاہیے تو عورتوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہنوں کو جو ہے وہ وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے، تو اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے ہر ایک کو اس کا حصہ دینا چاہیے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج چوتھے پارے کا خلاصہ جو مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔